ہم کروڑوں بلینز آف ڈالرز خرچ کرتے تو ہم پوری دنیا کے لوگوں کو ایک رات میں ایک دن میں محمد الرسول اللہ کی شخصیت کا نام لینے کی طرف متوجہ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے منصوبہ کچھ اور بنایا اور اللہ نے منصوبہ کچھ اور بنایا، اور منصوبہ پورا ہوتا ہے صرف اور صرف اور صرف اللہ کا۔ یہ موقع ہے نوجوانوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری نوجوانوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، ملک و ملت کا مستقبل بننے کی حیثیت رکھنے والے اے نوجوانوں، یہ موقع ہے کہ تم ایک بار پوری سنجیدگی کے ساتھ واپس آ جاؤ اور چمٹ جاؤ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جس بدبخت و بدنصیب یا بے خبر اللہ کی بندی نے، میں نے تو اس کو بھی اپنی بیٹی کہہ کے مخاطب کیا ہے، اس لیے کہ نبیوں کی زبان محبت بھری ہوتی ہے۔ میں جس بندی نے جانے انجانے میں گستاخی کی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، اس نے ایک موقع فراہم کیا ہے۔ کیا موقع فراہم کیا ہے؟ ان کروڑوں مسلمانوں کے لیے جو غلطی سے ابھی تک محمد الرسول اللہ کی زندگی سے، ان کی شخصیت سے، ان کی سیرت و کردار سے، ان کے درد و غم سے، ان کے پیغام سے، انسانیت کے لیے ان کی محبت سے، ان کے عدل و انصاف سے، ان کی سخاوت سے واقف نہیں تھے۔ یہ موقع فراہم کیا ہے اے میرے نوجوانوں تمہارے لیے کہ تم اب محمد الرسول اللہ کی سیرت کو پھر سے پڑھو۔ مجھے جواب دو، ایسا کرو گے؟ کیا اس بات پر شرمندگی نہیں ہے کہ واقعی ہم بھی محمد الرسول اللہ کی ذات سے ویسی وابستگی، ویسا تعلق، ویسی عملی فالوئنگ، ویسا علم، ویسی واقفیت، ان کی زندگی، ان کے اخلاق و کردار، ان کے جذبات، ان کی آرزوئیں، ان کی تمناؤں سے، ان کے شب و روز کے معمولات سے ہم بھی اتنے واقف نہیں ہیں جتنا واقف ہونا چاہیے۔ اس آسمان کے نیچے ایسا دردمند انسان، ایسی محبتوں کی برکھا برسانے والا، دشمنوں کو دوست بنانے کا سلیقہ رکھنے والا، غلطیوں کو معاف کرنے والا، اپنے اوپر پتھروں کی بارش کرنے والوں کے لیے دعائیں کرنے والا، اور آئے ہوئے عذاب کو اللہ کی خوشامد کر کے واپس کروا دینے والا، نہ آسمان کی آنکھوں نے محمد سے پہلے نہ کبھی دیکھا، نہ آئندہ کبھی دیکھیں گے۔ مگر کیا نوجوانوں، برا نہ ماننا، تمہاری عزت ہماری عزت ہے، برا نہ ماننا۔ کیا ہم محمد الرسول اللہ کی زندگی پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہماری عبادتیں، کیا ہمارے اخلاق، کیا ہماری معاشرت، کیا غریبوں کے ساتھ ہمارا سلوک، کیا صفائی ستھرائی کا ہمارا اہتمام، کیا ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے اصولوں پر عمل کرنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول کی تعلیمات، کیا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، کیا یتیموں، غریبوں، مظلوموں، کسانوں، مزدوروں، مقروضوں، بیماروں، قیدیوں کے ساتھ کیا ہمارا اس طرح کا تعلق ہے جو تعلق محمد رسول اللہ نے زندگی بھر نبھا کر دکھایا اور جو سکھا کر گئے؟ ہمیں شرمندگی کے ساتھ اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم سے قصور ہوا ہے، اور یہ جو موجودہ واقعہ ہے اس شر سے یہ خیر نکلنا چاہیے کہ پورے تمام مسلمانوں کا ایک جواب ہو، اور وہ یہ کہ تم نے ہم کو متوجہ کر دیا، آج سے نہ ہماری کوئی نماز لیٹ ہوگی، نہ ہمارے اخلاق خراب ہوں گے، نہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرے گی، نہ کوئی امیر کسی غریب کو حقارت سے دیکھے گا، ہمارے محلے میں کوئی ایسا نہیں رہے گا جو بھوکا سو جائے۔ ہم اپنے غریب بھائیوں کے بچوں کی اچھی تعلیم کا انتظام کریں گے، اس لیے کہ یہی سکھایا تھا آقا نے،
ہم اپنے بھوکے پیاسے لوگوں کو کھلائیں گے اور پلائیں گے، ان کی خدمت کریں گے، اور اس میں دھرم اور ذات کا کوئی بھید بھاؤ نہیں کریں گے۔ جیسے رحمت دو عالم نے کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا تھا، وہ رحمت للمسلمین نہیں تھے، وہ رحمت للعالمین تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ موجودہ حالات کا جواب صرف غصے بھری تقریروں سے دے دیں اور نعرے لگا کر دے دیں اور احتجاج کر کے دے دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا جواب اس طرح دیں کہ رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بھائیوں نوجوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اس طرح بھی آپ موجودہ حالات کا جواب دے سکتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں آپ چپ چاپ جانماز بچھائیں، جانماز نہ ہو تو پھٹے ہوئے بورے کو بچھائیں، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے توبہ کی نیت سے سجدہ کریں اور درود شریف کی تسبیح پڑھیں، اللہ کے رسول، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، امہات المومنین، ان کو یاد کریں اور ان سے کہیں ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، شاید ہماری وجہ سے آپ بدنام ہو رہے ہیں، آج سے ہم آپ کو بے آبرو نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ بھی عجیب قدرت کا اعجاز ہے کہ ایک صرف رسول اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اہل بیت اطہار میں سے، خانواد نبوت میں سے ایک پاک دامن خاتون کا بھی نام لیا گیا۔ ہمارے مولانا نے ابھی ازواج مطہرات کا جس عظمت و احترام کے ساتھ تذکرہ کیا، اس نے میرے ذہن کو اس طرف متوجہ کیا۔ یہاں جو بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں ان سے بھی خاص طور پر کہہ رہا ہوں، یہ وقت ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ کی پاک دامن زندگی اور انسانیت پر ان کے احسانات، علم کے پھیلانے کے سلسلے میں ان کی خدمات، ان کی وفاداریاں، ان کی جرت، ان کی بہادری، ان کی عفت و پاک دامنی، ہماری ایک ایک بیٹی اپنا آئیڈیل بنا لے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، سیدہ فاطمہ زہرا بطول رضی اللہ عنہا کو۔ یہ موقع ہے، آپ یہ رخ بھی دے سکتے ہیں موجودہ حالات کا، کوئی قانون آپ کو اس رخ کے دینے سے نہیں روک سکتا، یہ موقع ہے۔ آپ نے شاید اردو کے مشہور شاعر اختر شیرانی کی زندگی کا ایک واقعہ سنا ہوگا۔ اختر شیرانی بڑے زبردست شاعر تھے، اور شاعر حضرات سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت سے شاعروں کی طرح شراب و کباب کے عادی ہو گئے تھے۔ ایک دن شراب کے نشے میں چور بیٹھے ہوئے تھے، زبان لڑکھڑا رہی تھی، ہوش جا چکا تھا، اور سنا ہے کہ جب کسی کے دماغ پر نشہ طاری ہوتا ہے، کوئی نشے میں مخمور ہو جاتا ہے، تو اپنے کو اپنی دنیا کا سب سے بڑا آدمی سمجھنے لگتا ہے۔ اسی کیفیت میں تھے کہ ان کے کسی منچلے اور شوخ شاگرد نے، اسٹوڈنٹ نے ان سے تفریح لینی شروع کی اور مختلف لوگوں کے بارے میں سوالات کرنے شروع کیے۔ کہا استاد جی جوش کے بارے میں کیا خیال ہے، استاد جی فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اردو ادب کے عظیم اساطین کے نام لے کر، شعر و ادب کے عظیم اماموں کے نام لے کر جو اس دور میں تھے، پوچھنا شروع کیا اختر شیرانی سے۔ اختر شیرانی ہر ایک کو کنڈم کرتے چلے گئے۔ ارسطو اور سقراط کے بارے میں پوچھا، ان کے وہی عجیب و غریب تمسخر آمیز انداز سے جواب دیا اختر شیرانی نے۔ اس وقت کسی بے خبر نوجوان کی زبان سے ایک عجب جملہ نکلا۔ وہ ایک کمیونسٹ نوجوان تھا، اس نے سوچا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے، استاد جی نشے کی کیفیت میں ہیں، ایک جملہ ان سے کہلوا لیا جائے جو بعد میں سند بن جائے گا ہم شاگردوں کے لیے۔ اس نے کہا، اور حضور استاد حضور پیغمبر محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نوجوانوں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سنو کہ شراب کے نشے میں چور
وہ اختر شیرانی یہ نامی سنتے ہی تھر کانپنے لگے، جام پھینکا، چھڑی اٹھائی اور اس طرح اس نوجوان کے پیشانی پر مارا کہ اس کے پیشانی میں پھٹ گیا سر اس کا، اور کہا اختر شیرانی نے کہ ناہنجار، اے بدبخت، تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے میری ناپاک مجلس میں یہ پاک نام لیا۔ اس کے بعد اٹھے، نکل گئے مجلس چھوڑ کر اور کمرہ بند کر لیا، غسل کیا، کپڑے بدلے، جانماز بچھائی اور کہا اللہ آج میری وجہ سے آپ کے حبیب، آپ کے محبوب، وجہ تخلیق کائنات سید البشر کا نام بدنام ہوا ہے، مجھ سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی گنہگار نہیں ہے، بار الہا مجھے معاف کر دے، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کبھی شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا۔ اور سوانح نگار اختر شیرانی کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد سے مرتے دم تک شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور ایک اچھے مومن بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، ان چیلنجز کو قبول کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ جلسہ خالی سیاسی جلسہ ہرگز نہیں ہے، یہ جلسہ ایک اصلاحی جلسہ ہے، یہ جلسہ ایک تعلیمی جلسہ ہے، یہ جلسہ ایک تربیتی جلسہ ہے، یہ جلسہ ایک ایجوکیشن کی روح لیے ہوئے ہے۔ اور میں آپ کے اس جذبے کو، اس ادب کو، اس سلیقے کو، اس وقار کو اور عشق رسول کی اس آگ کو جو آپ کے سینے میں بھڑکی ہوئی ہے، میں اس کو سلام کرتا ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہے اس گستاخی اور بدبخت اور بدزبان لوگوں کی اس حرکت کا جواب دینے کا، وہ یہ کہ تھینک یو نپل شرما، اینڈ تھینک یو، تم نے ہمیں جگہ دیا، تم نے ہمارے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ دیا۔ اب ہم صحابہ اور اہل بیت امہات المومنین